نبی علیہ السلام کے رازداں بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے اور پوچھتے، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آیا، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا جہاد کے لیے فنڈز دے سکتے ہیں وہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ نبی علیہ السلام پہاڑ احد پر کھڑے، اچانک سے احد کپانے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت اپنا پاؤں مبارک مارا احد کے اوپر اور فرمایا، اے احد تمہیں نہیں پتا تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ اور اسی وقت تھم گیا۔ ابھی لاسٹ مرتبہ جب وہ حج پر یہاں پر تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں تو ان سے ملاقات ہوئی۔ صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتہ ہے، ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو عائشہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ابو عائشہ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاحبی کے لقب سے نوازا، جن کو اللہ رب العزت نے ثانی اثنین کے لقب سے نوازا۔ یہ ایسے القابات ہیں جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمائے گئے۔ جی ہاں بالکل، آج ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی خدمات پر، ان کی دینی، اسلامی اور نبی علیہ السلام کی خدمات پر، جو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک، وفات تک اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات پر ہر چیز نچھاور کر دیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہر چیز سے نوازا، اللہ رب العزت نے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا، ان کو استقامت دی، جن کے بارے میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام کے رازداں بھی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھی بھی رہے، نبی علیہ السلام کے غمگسار بھی رہے، اور ہر محاذ پر ان کا ساتھ دیا، ہر محاذ پر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے اور گھریلو معاملات کے لیے ہر محاذ پہ آگے آگے تھے، جن کے بہت سارے واقعات احادیث آپ نے سن رکھی ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے اس میں، جس میں تمام صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف آ چکے تھے، لیکن پیچھے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ پیچھے کون رہ گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے اور پوچھتے، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آیا، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے، نہیں ابھی ہے ابو بکر، ابھی حکم نہیں آیا ہجرت کا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے، اپنے لیے 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کر رکھی تھی پہلے سے ہی، کہ جیسے ہی ہجرت کا حکم آئے اور اسی وقت ہم نکل جائیں، مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ جائیں، جن کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی بشارت دے دی جنت کی، جن کو دنیا میں ہی بشارت ملی۔ آپ نے ہمارے پچھلے ولاگ میں دیکھا ہوگا، مسجد قباء والے ولاگ میں ہم نے آپ کو بئر ریس دکھایا تھا، بئر العریس، جہاں پر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بشارت دی حضرت ابوبکر صدیق کو، ابوبکر صدیق جنتی، پھر دوسری بشارت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی جگہ پر، اسی کنویں پر بیٹھ کر، پھر تیسری بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ایمان نہ ہو طالب دستار نہ ہو، ایمان نہ ہو طالب دستار نہ ہو، مومن کبھی کسی باطل کا طرفدار نہ ہو، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہو وہ مسلمان کا بچہ، ممکن ہی نہیں ہو وہ مسلمان کا بچہ جو مولا علی پاک کا حبدار نہ ہو، مگر جھوٹا ہے غدار ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے پہلے سے ہی، کہ تبوک کے موقع پر اعلان جہاد ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا جہاد کے لیے فنڈز دے سکتے ہیں وہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے پہنچ گئے، اپنا سب کچھ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی لے کر اتار کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور ٹاٹ کا لباس زیب تن فرما لیا۔ حضرت جبرائیل امی اتر آئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے جبرائیل آپ نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو جبرائیل امی فرمانے لگے کہ آج اللہ رب العزت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا پر بہت خوش ہوئے، اس ادا پر بے تحاشا خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں تمام نوریوں کو، تمام فرشتوں کو یہ ٹاٹ پہننے کا حکم دے دیا۔ تو میں بھی اسی لباس میں آج آپ کے پاس تشریف آیا ہوں، میں بھی اسی لباس میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اچانک مڑ کے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اپنے سارا ساز و سامان لے کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، سب کچھ نشاور کر دیا۔ آپ کو تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے، ان کی محبت کے، ان کی جانثاری کے، ہر چیز نبی علیہ السلام پر نشاور کرتی، کسی محاذ پر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ معراج کے واقعے میں جب اہل قریش، اہل مکہ نبی علیہ السلام کی اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کیا کہ کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس پہنچ جائے اور پھر راتوں رات ہی معراج سے ہو کر واپس بھی آ جائے، ایسا کیسے پوسیبل ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کو پلٹ دیا، پوچھنے لگے کہ یہ جملہ، یہ واقعہ بول کون رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100% سچ ہے، اگر وہ فرما رہے ہیں تو یہ سفر ہوا ہوگا، 100% یہ ہوا ہوگا۔ آپ نے بہت سارے اور بھی واقعات سنے ہوئے ہیں، تو 22 جمادی ثانی ان کی وفات کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات پر، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کی وفات پر کہ ابو بکر ہمارے لیے بہت مشکل راستہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت مشکل راستہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خدمات تھیں جن کو پورا کرنا، جن پر چلنا انتہائی مشکل تھا عام انسان کے لیے۔ راتوں کو جاگنا اور مدینہ کی گلیوں میں گھومنا، گشت کرنا، حال احوال کرنا، مدینہ کے لوگوں کا حال احوال پوچھنا، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ختم کرنا، جہاں تک پاسبل ہو ہر ضرورت مند کے کام آنا۔ اسی طرح آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام پہاڑ احد پر کھڑے ہیں، اچانک سے احد کپانے لگا، تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت اپنا پاؤں مبارک مارا احد کے اوپر اور فرمایا اے احد، تمہیں نہیں پتا تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد اسی وقت تھم گیا، اسی وقت رک گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات میں سے ایک اور حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں میں نے آپ سب کا بدلہ دے دیا، میں نے آپ سب کا بدلہ دے دیا، لیکن اے ابو بکر صدیق، آپ کا بدلہ، آپ کے احسانوں کا بدلہ اللہ رب العزت خود دیں گے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی معرفت اللہ رب العزت نے نوازا نبی علیہ السلام کو، اللہ رب العزت نے نوازا حضرت ابوبکر صدیق کو، ان کی سخاوت دیکھ کے، ان کی صداقت دیکھ کے۔ اور اسی چیز میں ایک اور بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کے سامنے امت محمد یعنی کہ اس امت کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت غضبناک ہو جائیں گے، اللہ رب العزت غضبناک ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے اوپر جو نام اعمال رکھیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھیں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، جنہوں نے اپنی مکمل زندگی نبی علیہ السلام کے لیے وقف کر دی، اپنی تجارت وقف کر دی، اپنا گھرانہ وقف کر دیا، اپنی ایک ایک سانس نبی علیہ السلام کے لیے وقف فرما دی، اور آج بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی روزے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تدفین ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اندر سے تشریف لے جائیں جنت کے اندر۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمانے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی علیہ السلام کا جو گھر ہے، جو روضہ شریف ہے، اس کے باہر جا کر رکھ دینا چارپائی کو، اور دروازہ کھٹکھٹانا، دستک دینا، اگر جواب آئے تو مجھے اندر لے جانا،
مجھے اندر دفنا دینا، اگر جواب نہ ملے تو مجھے باقی مسلمانوں کی طرح جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور اس وقت کا جو عالم تھا پورا مدینہ رونے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح وفات کے بعد چارپائی کو اٹھا کر لے کر گئے اور روضہ رسول کے باہر چارپائی کو رکھا، داڑھی مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسوں سے تر تھی۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز بھی آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے ساتھ جلد از جلد ملا دو۔ کیا مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو یار غار بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیق بھی ہیں، دوست بھی ہیں، جاں نثار بھی ہیں، غم گسار بھی ہیں، اپنا سب کچھ لٹانے والے، اپنا آپ ہی لٹا دیا، جن کا گھرانہ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی بنایا گیا، پورا گھرانہ، بیوی، بچے، والدین، سب صحابی، سب مسلمان، اور تجارت تک، اپنی ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس کا احساس کیا ہے؟ قیامت کے روز اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو دیدار عام کروائیں گے، سب مسلمانوں کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیا اعزاز ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص کروایا جائے گا۔ کیا مقام پایا! یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا۔ ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بنا کچھ سوچے، بنا کوئی سوال کیے، اللہ رب العزت اور ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر چلتے ہوئے، ہر چیز نچھاور کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ذرا برابر سوچنے کی طرف بھی نہیں گئے۔ اسی طرح تو لقب ملتے ہیں صداقت والوں کو، جرت والوں کو، شجاعت والوں کو۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی نوازا، اور آخرت تو پھر انہی کی ہے، جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد، منکرین زکوٰۃ والوں سے مقابلہ کیا، منکرین ختم نبوت سے مقابلہ کیا، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ ان کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں اور بہت سارے انعامات ہیں، لیکن ایک ہے جملہ جو کہہ کے میں قلم بند کرتا ہوں اس موضوع کو، جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے رستے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جنت تک پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل ہونے کے بعد 12 جمادی ثانی اور پھر یہ سانحہ پاکستان جو ابھی ہوا ہے ریسنٹلی، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے رحلت فرما گئے، تو سنی خبر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا جو ہے ایک دو واقعہ ہمیں یاد ہے، ابھی لاسٹ مرتبہ جب وہ حج پر یہاں پر تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو 1-2 منٹ کی بس ریسنٹلی بات ہو سکی۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھے، بات چیت یہی ہوئی، اور جس کے اندر انہوں نے صرف اسی پر غور و فکر کرنے کی تلقین دی کہ نمازوں کو پختہ کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ ان کی یہ صفات انہی کے ساتھ چلی گئی، اور دوبارہ وہ شخصیت شاید ہی ہمیں کوئی دیکھنے کو ملے، اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلی گئی۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا سرمایہ تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میں انہی کی جامعہ کی ایک شاخ میں پڑھا ہوں، جہاں پر روزانہ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ڈیلی فجر کی نماز کے بعد چند منٹ مراقبہ کروایا کرتے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دل میں بسائیں۔ تو اصلاحی طور پر ان کے بیانات ہمارے پاس اب موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی طرف جائیں، ان کے بیانات سنیں۔ اور ابھی لاسٹ مرتبہ جب ہم عمرے پر جا رہے تھے تو اکثر گاڑی کے اندر لوگ کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں تاکہ سفر آسانی سے کٹے، تو لاسٹ مرتبہ جب ہم عمرے پر جا رہے تھے انہی کے بیانات چل رہے تھے گاڑی میں، تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ نیکسٹ ٹائم ہم عمرے پر آئیں گے اور انہی کا بیان ہم سنتے ہوئے آئیں گے، نیکسٹ ٹائم وہ ہمارے پاس، ہمارے اندر موجود نہ ہوں گے، اللہ رب العزت سے جا ملیں گے۔ اللہ رب العزت تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی اہمیت ہے کہ آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت، لاکھوں لوگوں کے دل بدلے، اللہ رب العزت نے ان کے توسل سے لاکھوں لوگوں کے دل اللہ کی طرف لوٹ کر گئے۔ اللہ رب العزت ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ تھی 22 جمادی ثانی کے حوالے سے بات چیت۔ ملتے ہیں ایک اگلے ایپیسوڈ میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔